آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین سکھاؤں گا، ابھی سکھاؤں گا، سارا سکھاؤں گا۔ اصحاب رسول بھی حیرت میں ڈوب گئے کہ زبان پیغمبر نے کیا کہہ دی، ہاں جی ٹھیک ہے سکھائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا الاطاعۃ للہ وشفقۃ الناس، ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ اللہ کی اطاعت کا وقت آیا تو سر جھکاؤ اور لوگوں سے شفقت کرو۔ بس یہ دو ہی پہلوؤں پر سارا دین ہے۔ مجھے تیسرا نقطہ بھی مل گیا ہے، لوگوں سے شفقت۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہمارے ملا نے سیکھی ہے یہ شفقت کرنا؟ عداوت تو سیکھی ہے، اور منہ سے وہ آگ آتش فشانی کر رہا ہے، اس لیے وہ جو زیادہ آتش فشانی کرتا تھا اسے کہتے ہیں مقرر شعلہ بیان۔ یہ شعلہ ہی بھڑکایا ہے ہم نے، رحمت تقسیم نہیں، تو ہم نے ہمارا تعلق ہی نہیں رحمت للعالمین سے، تو ہم نے رحمت کیسے دینی؟ ہاں، جن کے پیکر خاکی کے اندر رحمت للعالمینی کا نور موجود ہے، انہوں نے 90 لاکھ ایک ضرب سے مسلمان کیے ہیں، کافر مسلمان کیے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ ملا کی ضرب سے ضرب سے لا الہ الا اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بر صغیر کے اندر جو اسلام پھیلایا ہے، ایسے ہی پھیل گیا ہے کردار سے۔ میں آپ ان کی عظمت ماب ایک شان سناتا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ یہ درویش لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ ریاکاری ہوتی ہے، نہ ڈرامہ بازی ہوتی ہے، بے شک۔ نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ مکاری ہوتی ہے۔ یہ سارے بس ملا کے ہیں، مولائیوں کے نہیں ہیں۔ واہ، مولائی کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب ایک۔ ہندو بنیے کی ایک شادی ہے بیٹی کی، اچھا۔ اسی علاقے میں جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ پہاڑ کی اوٹ میں آپ رہتے تھے، اپنے درویشوں کو سکھاتے سکھوتے تھے جو کچھ بھی ان کی بصیرت میں تھا۔ وہ پہاڑ کی اوٹ میں وہ بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ہندو نے آ کر دعوت دے دی کہ چلو یار درویش بھی آ جائے، بڑا آدمی تھا، شریک ہو جائے۔ تو آپ گئے، اس بھرم سے گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہاں لوگ کیسے کس انداز میں آ رہے ہیں۔ تو وہ کام کرنے والے لوگ جو تھے نا جی، وہ آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ نے بھی کوئی کام سر انجام دیا، غالباً مشکیزہ اٹھا کر پانی دیا۔ اب جس وقت وہ ان کے سماج کے مطابق نکاح دعا ہوتی ہے، تو اس وقت وہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ قطار میں لگ کر اپنا اعزازیہ لیتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب پانی پلا رہے ہیں، اور پانی پلاتے ہوئے آواز دی اس لڑکی کے باپ نے کہ بابا جی آ جاؤ، آپ بھی اپنا حصہ لے لو۔ تو آپ بے نیازی سے لگے رہے۔ تو پھر اس نے کہا، آپ نے نہ توجہ دی۔ پھر وہ قریب آ کر کہتا ہے کہ بھائی وہاں جاؤ نا، اپنا لے لو حصہ۔ آپ نے فرمایا دیکھو، وہ پنجابی کی مثال بیٹیاں سانجیاں ہوندیاں نے، تے میں اپنی اس بیٹی دے احترام واسطے اس دے مہمانوں نوں پانی پلا رہا ہوں، واہ، میں اس محبت دا حاصل علما۔ اس کی آنکھیں کھل گئی ہندو بنیا کی۔ اس نے کہا ہاں، آپ کا مذہب ہمارا مذہب مختلف، سماج مختلف، رویے مختلف، اور آپ اس حد تک آگے آ گئے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے خیمہ علی اکبر شہید ہو گیا تھا۔ یہ نقوی البخاری سادات کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اب اسی مقام پر امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس کی بنیاد کشائی سید آغا لال بادشاہ اور مشہور صحافی ایاز امیر صاحب نے رکھی ہے، اور اس کا ڈیزائن کراچی سے سید علی تراب جعفری صاحب نے بنایا ہے۔ امام بارگاہ کی تعمیر کا ذمہ ماڈرن انجینئرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس کی کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور کھدائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ عاشقان ہم شکل پیغمبر سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنا حصہ ڈال کر مولا کی خوشنودی اپنے نام کریں۔ نظر نیاز بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں، 0324305589۔ گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری،
सैयद हसन अली ज़ादा बुखारी। आपकी भेजी गई न्याज हमारे पास इमाम आखिरुज़्ज़मान अजलल्लाह फ़रजल शरीफ की अमानत है। इसकी पाई पाई जागीरे अली अकबर पर लगी। تو کہا یہ درس کس طرح آپ کے پاس آیا؟ کہا ہمیں سید المرسلین نے یہ بات سکھائی، یہ بات، لوگوں سے شفقت۔ تو وہ تمام لوگ مسلمان ہوئے یہ تلوار کے ساتھ اسلام قبول کروانا چاہ رہے ہیں۔ تلوار نہیں، وہ کفر کی پینسل کے ساتھ فلاں کافر ہے۔ یہاں داتا صاحب علیہ رحمہ کا معاملہ، جب وہ عبدالی نے یہ لاہور فتح کیا تو سوچا کہ کیا کریں جی، آپ نظام کیسے چلائیں؟ تو ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے رائے دے دی کہ جناب یہاں کے لوگوں کے مسائل مقامی لوگ سمجھتے ہیں، لہذا ان کو دوبارہ مطلب ہے ان سے کام لیا جائے۔ تو فاتح نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، انہی سے تو ہم نے حکومت چھینی ہے اسلام کے لیے، پھر انہیں کو دے دیں۔ پھر مولوی بلائے گئے، مولوی چونکہ نازنین ہوتے ہیں انہوں نے عوام کے ساتھ اتنا تعلق نہ کیا، ہاں لوگ ہمارے پاس آئیں جناب، ہم آپ کسی کے پاس کیوں جائیں؟ تو وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لایا گیا تو آپ نے شفقت کا وہ نور پھیلایا کہ وہی لوگ مسلمان ہوئے، پھر حکومت چلی۔ یعنی فقیر کو پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے، فقیر خدا سے مخلص ہوتا ہے، بانٹ دینے والا، جی محبت کرنے والا۔ جی، جو بھی آتا ہے اسے شفقت دیتا ہے، احترام دیتا ہے۔ یہی تو بات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا فلسفہ کیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے۔ واہ واہ، یہ مولوی کہتے ہیں کہ ہمیں پوجا جائے، ہاں جی، ہماری لگژری گاڑیاں ہوں، فلاں ہو، یہ چیزیں ہوں، اس کے لیے وہ مطلب ہے رسید وقت بھی چھپا لیتے ہیں، مقصد ہر باز آخر چندائی، ہاں جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ دیکھو دین کا ایک اپنا وقار ہے اور الہی نظام ہے، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ نظام کیسے آئے گا، نظام آ چکا ہے، اپنایا نہیں جا رہا۔ اپنایا نہیں جا رہا۔ اب یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں، اخوت و وحدت ہاں یا اجتماعی توبہ ہاں اور یہ شفقت ہاں لوگوں کے ساتھ، ہاں، یہ تو ہر بندے کے بس کی بات ہے، وہ یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی اس قبول وقت کتنی ٹینشن ہے ہمارے سیاسی ماحول کے اندر ہے، بے مذہبی ماحول کے اندر ہے، صرف ایک جملہ لے لیں رسول اللہ کا، پورا پاکستان جنت بن جائے گا۔ کیسے، کون سا؟ یہی الاطاعۃ للہ و شفقت الناس خیر الناس من ینفع الناس، ایک جملہ۔ ہر شخص اگر ایک دوسرے کا نفع سوچنا شروع کر دے، گھاٹا ختم ہو جائے گا۔ اب جب ماحول ایسا ہو کہ ہر ایک نے دوسرے کو گھاٹا ہی دینا ہے، تانگی کرنا ہے، ابھی رمضان آنے والا، دیکھے گا ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، اور وہ مہنگی کرنے والے کو مولوی تو نہیں نہ ہوں گے، وہ مہنگی کرنے والی یہ خلقت ہی ہوگی۔ میں مولوی صاحبان سے میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، مولوی صاحبان سے اتنی میں عرض کرتا ہوں کہ جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، توفیق دی ہے، جس نے دین باقاعدہ پڑھا ہے، وہ کردار بھی دے، دین کی وہ تشریح پیش کرے جس کے اندر آفاقیت ہوئے، یہ فرقہ مذہب شذب مسلک یہ ڈرامے بازی نہ ہو۔ رسول آفاقی رسول ہیں۔ اچھا چلو بتائیے، اب ہمارے 4 مکاتب ہیں یہاں، یہ بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، جی ہر مکتب نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے۔ بالکل کہا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گئے کافر ایک دوسرے کے فتووں کے مطابق، تو پھر مسلمان کہاں سے لائیں؟ نیتنیاہو کو لے آئیں؟ ٹرمپ اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو لے آئیں۔ ہاں جی، وہ تو کہہ رہا مجھے آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں نوبل پرائز نہ دے کے۔ بھائی سنیے نا، کتنے آدمیوں کا یہ قاتل ہے؟ ہزاروں۔ تو پھر قاتلوں کو اگر نوبل پرائز ملے، یا کل کوئی کہے کہ جناب نیتنیاہو کو جناب والا نوبل پرائز دو، تو یہ انسانیت کے ساتھ مذاق نہیں ہے، مذاق۔ ٹھیک ہے نا جی؟ او بھائی بات سنو، قیام امن جو نبوی اور الہی نظام کی پہلی ترجیح ہے، پوری دنیا کو بدامنی میں جھونکا ہے انہوں نے،
ہر جگہ پنگا، بھئی اس کے باپ کا کائنات، تو اپنے سرونے گھیریے میں رہو، ہر ملک میں مداخلت، بھئی مجھے خدا مانو ہیں۔ اچھا بات ہے، ہر ملک کا ایک جغرافیہ ہے، حدود اربع ہے، اور اس ملک کی عوام ہے، اور ان کے معاملات ہیں، مسائل ہیں، تو ان کو حل کرنے دو نا۔ عدل بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا، عدل کیوں نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے یہ جو جیتتا ہے اسے جیتنے دیں، جو ہارتا ہے اسے ہارنے دیں، جو اگر حق کے مولا قابل ہے اس کائنات کو نے حق دیں، فرمایا، جس کا جو حق ہے اسے میں عرض ملنا کرتا ہوں، چاہیے۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے نہج البلاغہ شریف کے اندر کہ جو حکمران عوامی حمایت اور احترام کھو دے اسے حق حکمرانی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اس کی حکمرانی جائز ہی نہیں ہے۔